فیمس ہونے کے لیے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارے مسلمان گھروں میں بیٹھ کر صرف فیس بک پر، صرف سوشل میڈیا پر اس کی تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی رکھی ہے، انسان کو وہ خوبی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان، اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان علی اسلام۔ ناظرین کرام، آج ہم نے ایک کلام لیا ہے بانگ درا سے، جس کا ٹائٹل ہے کبھی اے حقیقت منتظر۔ آپ نے یہ کلام بہت سے قوال حضرات سے سنا ہوگا، جتنے بھی پڑھنے والے ہیں تقریباً ساروں نے ہی اس کلام کو پڑھا ہے، لیکن اس کلام کے سارے اشعار ابھی تک کسی نے بھی نہیں پڑھے۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آج ہم سارے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں اور ان کو سمجھائیں کہ آخر اقبال کا مقصد کیا تھا، اقبال نے یہ کلام کیوں لکھا، اور اقبال اس میں ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اقبال کا پہلا شعر۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اقبال اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے حقیقت منتظر، کہ جس کا میں منتظر ہوں، جس حقیقت کا، کبھی مادی شکل میں میرے سامنے آنا۔ مادی شکل کون سی شکل ہے؟ جیسے میں اور میرے آس پاس بیٹھے لوگ، میں ان کو روبرو ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں اللہ، کبھی وہ دن بھی آئے نا کہ میں جسے سجدہ کرتا ہوں، دن رات جس کے آگے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہوں، جس کے حضور سجدے میں گرتا ہوں، جس کو میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں، جس کو میں سبحان ربی العظیم کہتا ہوں، کبھی اس کا دیدار بھی مجھے روبرو ہونا، کبھی وہ بھی مادی شکل میں میرے سامنے آئے۔ اقبال کی یہ التجا تھی۔ آئیے سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ طرب آشنائے خروش ہو، تو نوا ہے بحر میں گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ ناظرین کرام، اقبال اپنے شعر میں کہتے تو شور و گل اور ہنگامے سے خوشی حاصل کرنے والا بن، تو نوا ہے، تو آواز ہے، تو اپنے کانوں سے دوستی کر۔ آواز کی دوستی ہمیشہ کانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر قوت سماعت نہ ہو تو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر بولنے کی قوت نہ ہو تو قوت سماعت کا کیا فائدہ۔ اقبال کہتے تو آواز ہے، تو کانوں سے دوستی لگا۔ اقبال کہتے ہیں وہ راگ کیا جو پردے میں چھپا ہوا ہو۔ یعنی اقبال اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو پہچان تو صحیح، تو اپنے اندر ساری چیزوں کو سمیٹ کے بیٹھا ہے۔ اللہ نے تجھے ایک قرآن دیا، تو نے اپنے سینے کے اندر سما کے رکھ دیا، تو نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، تو نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھ لیا، کسی کے آگے عیاں نہیں کیا۔ یعنی جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، اگر آپ کو اللہ نے یہ نالج دیا ہے، تو آپ لوگوں تک کنوے کریں اس نالج کو، آپ لوگوں تک پہنچائیں اس نالج کو، تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، لوگوں کی سمجھ میں بھی آ سکے۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی رکھی ہے، انسان کو وہ خوبی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو پوری دنیا میں راج کرتا ہے، پوری دنیا میں ایک سکہ بنواتا ہے اپنے نام کا۔ آئیے سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ناظرین کرام، اقبال اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے آئینے کو بچا بچا کے نہ رکھ۔ یعنی کچھ آئینے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ ٹوٹ بھی جائیں تو جو آئینہ ساز ہوتا ہے، آئینے کی پہچان کرنے والا ہوتا ہے، آئینے کو بنانے والا ہوتا ہے، اس کی نظر میں اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
یعنی اقبال اس چیز میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اقبال اس شعر میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تو اپنے آئینے کو بچا بچا کے رکھ رہا ہے، میں لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو جاؤں، میں یوں نہ ہو جاؤں، میں فلاں نہ ہو جاؤں، تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہا ہے۔ ارے دیکھ، کچھ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، یعنی اس دنیا سے چلے گئے، ٹوٹ گیا اس دنیا سے رشتہ، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بسا رکھا ہے۔ اگر اس کی مثال لینی ہے تو آؤ لاہور داتا نگر چلتے ہیں۔ وہاں پہ ایک بزرگ ہیں حضرت عثمان علی حجویری، جسے داتا صاحب کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ دیکھیں آج بھی کروڑوں کی تعداد پہ لوگ وہاں پر آتے ہیں، ان کا وسیلہ دے کے رب سے مانگتے ہیں، اور میرا رب خالی نہیں موڑا کرتا۔ کبھی اجمیر شریف چلے جائیں، کبھی پاک پتن کی نگری میں آ جائیں، حضور بابا صاحب کی نگری میں آ کر دیکھیں لوگ کس طرح اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں۔ یعنی وہ اس دنیا سے ٹوٹ بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے۔ اسی طرح اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچان، خود ہی کو پہچان، کہ کچھ آئینے ایسے ہوتے ہیں جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بظاہر تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو آئینہ ساز ہوتا ہے، آئینے کی پہچان کرنے والا، آئینے کو بنانے والا، اس کی نظر میں اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، ہم تھوڑے ہی عرصہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مینار پاکستان میں ایک قائد ایسا تھا جس کا جنازہ اٹھایا گیا، اور اتنے لوگ تھے کہ جگہ کم پڑ گئی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اتنے لوگ آئے کہاں سے، لیکن جب وہ ظاہری دنیا میں تھے لوگوں نے ان کو کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچائی۔ ایسے لوگ موجود تھے جو ان کو گالی گلوچ بھی کرتے تھے، جو ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے، لیکن جب وہ اس دنیا سے ان کا رشتہ ٹوٹا، وصال کی جانب بڑھے، تو اللہ رب العزت نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اتنے لوگ کہ پوری دنیا حیران ہو گئی، اتنے لوگ ان کے جنازے میں کیسے آ گئے۔ ان کا نام امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ناظرین کرام، اسی کو اقبال کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو پہچان کے ذرا لوگوں کے سامنے عیاں ہو، اس خوف سے اپنے آپ کو نہ چھپا کہ تو چور چور ہو جائے گا، لوگ تجھے توڑ دیں گے۔ اگر تو ٹوٹ بھی گیا تو جو آئینہ ساز ہے، تجھے بنانے والا ہے، اس کی نظر میں تیری قیمت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ تمہیں توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں، نہ میری حدیث گداز میں۔ اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ ایک دن شمع سے پروانے نے یہ کہا کہ اب تیرے طواف میں وہ اثر نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پگھل کر مر جانے میں وہ اثر ہے۔ یعنی سمجھانا کیا چاہتے ہیں اقبال اس شعر میں؟ اقبال کہتے ہیں اب لوگ جب کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف تو بظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تشنگی کے ساتھ طواف نہیں کرتے جس تشنگی کے ساتھ صحابہ اکرام طواف کیا کرتے تھے، جس تشنگی کے ساتھ وہ لوگ طواف کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تھا تو ان کے سر ادب کے ساتھ جھک جایا کرتے تھے، جو اللہ کے رب العزت کے گھر میں جا کر کانپا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ ایک ایک قدم سنبھال کر رکھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اقبال اس شعر میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب ہم میں وہ چیزیں نہیں رہی۔ اگر وہ چیزیں ہوتی تو کسی گستاخ کی ہمت نہ ہوتی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کر لیتا، کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ ہمارے مقدس مقامات پر آ کر کوئی قابض ہو جاتا۔ آج ہم صرف نام کے لیے طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، تاکہ لوگ کہیں کہ یار واو یہ عمرہ کر کے آیا ہے۔
اللہ کا گھر دیکھ کے آیا ہے وہاں پر چلے جائیں، کوئی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ادب کی جا ہے، یہاں پہ اونچا بولنا الاؤ نہیں ہے، وہاں پر چور چور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو تنقید باندھتے نظر آ رہے ہیں، اگر وہاں پر اکٹھے ایک فیملی کے لوگ مل جائیں تو دوسروں کی غیبت کرتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ گناہوں کی بخشش مانگی جاتی ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت کے ہاں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اللہ اب ہم تیرے در پہ آ گئے ہیں، اللہ یہ دنیا دار جو ہیں اگر ان کے دروازے پہ چلے جائیں یہ قتل بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، اللہ یہ دنیا دار ہیں، آج تو ہم اس دنیا کو بنانے والے رب کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، اللہ تیرے گھر میں آ گئے ہیں، اپنے گھر میں آنے کا صدقہ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے۔ لیکن لوگ وہاں پر بھی کوئی کعبۃ اللہ کی دیوار کو کمر کر کے تصویر بناتا نظر آتا ہے، کوئی کیسے تصویر بناتا نظر آتا ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم حج کر کے آئے، ہم عمرہ کر کے آئے، صرف طواف کعبہ بھی نام کا طواف کعبہ رہ گیا، لوگوں کا عشق بھی نام کا عشق رہ گیا۔ اگر لوگوں کا عشق ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، اگر لوگوں کا عشق ہوتا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، کس کافر کی مجال تھی کہ وہ آج ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر حملہ کرتا۔ آج جس کو کوئی کانٹیکٹ نظر نہ آئے فیمس ہونے کے لیے، وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارے مسلمان گھروں میں بیٹھ کر صرف فیس بک پر، صرف سوشل میڈیا پر اس کی تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اقبال اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لاؤ اپنے اندر وہ عشق، لاؤ اپنے اندر وہ جذبہ جو صحابہ کرام میں تھا، پہچانو اپنے آپ کو کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، اللہ کی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ آج ہم اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی زمین کے جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی دینی معاملات کے جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے، ہم اپنا آنے کا مقصد بھول چکے ہیں۔ اقبال اپنے شعر میں صرف امت کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے بزرگوں کا جذبہ، اپنے بزرگوں کا عشق لے کر آؤ اپنے اندر۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اقبال اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں مجھے جہاں میں کہیں بھی اما نہیں ملی، یعنی پناہ نہیں ملی۔ اگر ماں کی گود کہا جائے تو ماں کی گود پناہ گاہ ہے، لیکن وہ بھی اتنی پناہ گاہ نہیں ہے جتنی میرے رب کے ہاں پناہ گاہ ہے بندے کی، کیونکہ بندے کو اگر وہ رزق پہنچاتا ہے تو بندہ اگر پہاڑوں میں بھی چلا جائے اللہ کی بندگی حاصل کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی وسیلے سے وہاں پر بھی رزق پہنچا دیا کرتا ہے، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہوا ہے۔ بندہ جہاں کہیں مرضی چلا جائے، ہاں بندے کو محنت کرنی چاہیے، کاہلی نہیں اپنانی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ محنت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے ہاں ضرور رزق کو پہنچائے گا۔ کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، کسی کو تنگ رزق دیتا ہے تاکہ وہ میرے تھوڑے رزق پہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، کسی کو اللہ رب العزت فراخ رزق عطا فرماتا ہے، کیا یہ فراخ رزق حاصل کر کے میری بندگی سے دور تو نہیں ہو جاتا؟ اسی کو اقبال نے کہا نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو، میرے اندر جتنے جرم ہیں، جتنے گناہ ہیں، اگر میں اپنے گناہوں کو دیکھا کروں، اگر دنیا دار کسی کے سامنے میرا ایک جرم، ایک گناہ عیاں ہو جائے، دنیا دار مجھے جینے نہ دے، دنیا دار مجھے تانے دے دے کر زندگی گزارنے نہ دے، دنیا سے باغی کر دے مجھے، لیکن وہ میرا رب ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس نے مجھے پناہ دی ہوئی ہے، وہ میرے ہر عیب سے واقف ہے، میرے ہر گناہ سے واقف ہے۔ میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر تو گناہ کر لیتا ہوں، لیکن اپنے رب کی نظروں سے اوجھل ہو کے گناہ نہیں کر سکتا۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ میرے رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے پناہ دی ہوئی ہے میرے اتنے گناہوں کے باوجود۔
ناظرین کرام، آج ہم چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں، مگر ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا سے شرماتے ہیں، ہمیں اللہ سے بھی شرمانا چاہیے۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو آپ نے یہ شعر سنا، غزنوی بادشاہ تھا اور ایاز جو تھا نا وہ اس کا غلام تھا۔ محمود غزنوی کو ایاز سے محبت ہو گئی تھی، اس کی زلفوں کے خم و پیش سے محبت کرتا تھا وہ، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ اس کے زلفوں کے خم و پیچ پر بھی غزنوی فدا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اب وہ عشق میں گرمیاں نہیں رہی۔ اقبال اس شعر میں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اقبال سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ عشق نہیں رہا ہمارے پاس، جیسے میں پہلے بات کر چکا کہ اب وہ عشق ہمارے اندر نہیں ہے جو صحابہ کرام میں تھا۔ نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ اب وہ حسن میں شوخیاں ہیں۔ اگر آپ نے دنیا کی حقیقت کو پہچاننا ہے تو آپ کو عشق کرنا پڑے گا، اور عشق اگر دنیا دار سے کرو گے تو ذلیل و رسوا ہوگے، اگر کسی اللہ والے سے کرو گے تو وہ آپ کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کر چلا جائے گا، جہاں سے آپ کو وہ جس موقع پر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیری ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب آپ اس مرتبے پر فائز ہو جائیں گے، اس مقام کو سمجھ لیں گے، تو پھر لوح بھی آپ کو دے دی جائے گی، قلم بھی آپ کو دے دی جائے گی، جس طرح آپ لکھتے جائیں گے اللہ رب العزت ویسے کا ویسا کرتا چلا جائے گا۔ آپ عشق تو کریں۔ کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خوبصورت کوئی دنیا میں آیا ہے؟ حسن یوسف پہ تو عورتیں فدا ہو گئی تھی، بازار مصر کی عورتیں۔ حسن یوسف کو بیچا بھی گیا، حسن یوسف پہ بڑے ظلم ڈھائے گئے، زلیخا بھی عاشق ہو گئی، زلیخا کو جوانی بھی واپس کی گئی۔ کس کو وہ قصہ یاد نہیں حسن یوسف کا؟ بازار میں حسن یوسف کو گزارا گیا تو عورتیں جو پھل کاٹ رہی تھی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یہ تو یوسف کے حسن کا عالم تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یوسف کے بھی امام ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یوسف تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی ایک سوئی کی نوک اگر کہے نا، اس کے برابر بھی حسن نہیں تھا یوسف کے پاس۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل تھے۔ کیوں نہ ہم عشق ان سے کریں، کیوں نہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں۔ ارے اس بات پر ہی غور کر لیں کہ بروز قیامت ہم اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس کے ساتھ ہم عشق کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں، مودت کریں، تاکہ ہم بروز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو سکیں۔ اقبال اس چیز میں یہی چیز سمجھانا چاہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ تھا اس کلام کا آخری شعر۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، یعنی میں جب بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا تو میں پوری تشنگی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوا۔ بظاہر تو میں سجدہ کر رہا ہوں لیکن میرے دل میں اور ہی کام چل رہے ہیں۔ جیسا کہ میں اپنے بزنس سے اٹھ کے نماز کی طرف آیا تو میرے دل میں یہ چل رہا ہے کہ میں نے نماز کے بعد جا کے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ جیسا کہ اگر میں کسی دنیا دار کے عشق میں مبتلا ہوں، رب کے حضور سجدہ کرنے کے لیے آ گیا ہوں، تو میرے ذہن میں یہی چل رہا ہوگا کہ میں نے واپس جا کے اس سے بات کرنی، میں نے واپس جا کے ایسے ملنا ہے، میں نے واپس جا کے یہ کام کرنا ہے۔ یعنی پوری تشنگی کے ساتھ، پوری توجہی کے ساتھ ہم وہ کام نہیں کرتے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین نے مجھے تانا دے دیا۔ کیا تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ لوگ مجھے کہے ہاں جی بڑا نمازی ہے، پکا نمازی ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن تیرا دل تو صنم آشنا ہے، تیرا دل تو دنیا داروں کو پوجنے والا ہے۔
دنیا داروں کو ماننے والا ہے، پھر تجھے نماز میں وہ کیا لذت حاصل ہوگی؟ جیسا کہ ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں، دوبارہ پھر اگر ہم سود دے رہے ہوتے ہیں، سود دیتے دیتے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، دوبارہ پھر سود کا کام شروع کر لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ نماز ہمیں بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا دل رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو رہا ہوتا، ہماری صرف پیشانی سجدہ ریز ہو رہی ہوتی ہے؟ اگر ہم اپنے دلوں کو بھی رب کی بارگاہ میں جھکا لیں، ایک لفظ اللہ سن لیں، اتنا خوف پیدا ہو جانا چاہیے دل میں کہ یار ایک ذات ایسی ہے جس کے روبرو ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اگر وہ ذات ہمارے نامہ اعمال کو ان کے سامنے کھول دے جن کے سامنے ہم حاجی بنے ہوئے ہیں، نمازی بنے ہوئے ہیں، اگر وہاں پر ایک بڑی سکرین پر سارا کچھ چل جائے، کیا پردے کے پیچھے یہ بھی کرتے رہے ہیں، یہ بھی کرتے رہے، یہ بھی کرتے رہے، تو ہم وہاں پر کیا منہ دکھائیں گے ان کو؟ کیا ہم شرمسار نہ ہوں گے؟ کیا وہ فرشتے تانا نہ دیں گے جو فرشتے کہتے تھے اللہ یہ دنیا میں ظلم و بربریت کریں گے، یہ دنیا میں فتنہ و فساد کریں گے؟ کیا وہ تانا نہ دیں گے کہ اللہ ہم کہتے تھے نا یہ دنیا میں ظلم و بربریت کریں گے، فتنہ و فساد کریں گے؟ دیکھا آج یہ وہی انسان ہے نا جو آپ کے روبرو کھڑے ہیں، ان کا نامہ اعمال یہ چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے آپ کو پہچانے، کم از کم اتنے اعمال ہونے چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں، پیارے آقا امتیوں کو دیکھ کر فرمائے پیارے امتیوں آؤ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور فرشتے ساتھ کھڑے ہوں، فرشتے بھی فرشتوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہے فرشتوں اسے کہتے تھے تم فتنہ و فساد کرے گا، دیکھو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، نیکیاں ہیں، اسے جنت مل چکی ہے، لیکن پھر بھی میری شفاعت مانگنے کے لیے آ رہا ہے، میرے سے اتنی محبت کرتا ہے، مودت کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، مجھے اپنی نیکیوں پہ مان نہیں ہے، مجھے مان ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پہ مان ہے، پھر بھی میری شفاعت مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلا اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، ہمیں خود کو پہچاننا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں خود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی اسلام کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ دیکھتے رہیے گا اسلام پاکستان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔